السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب سوری بنی آدم یعنی انسان کے جھوٹے کے باب کے احکام، اس باب سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ مقدمے کے طور پہ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ سور کے دو معنی آتے ہیں۔ سور کا ایک معنی آتا ہے جھوٹا، جیسے آپ کوئی پانی پیے گلاس سے، پانی چھوڑ دیے پھر دوسرا شخص پیا، اس کو بھی سور بولتے ہیں۔ سور کا دوسرا معنی آتا ہے کہ ایک برتن سے آپ نے پانی لے کے وضو کیا یا غسل کیا، اب جو پانی بچا ہوا ہے یہ بھی سور کہلاتا ہے، حالانکہ یہاں پہ آپ نے منہ نہیں لگایا ہے۔ تو منہ کا جھوٹا ہو یا استعمال کا جھوٹا ہو، دونوں کو بھی عربی میں سور کہیں گے۔ مطلقاً سور کا اطلاق جو ہے عموماً اسی صورت میں ہوتا ہے جو پہلی صورت میں ذکر کیا، یعنی جھوٹے کے اوپر۔ ایک گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس آپ پی لیے، اب جو باقی بچا وہ آپ کا جھوٹا ہے چونکہ وہ دوسرا پی لیا، تو اس معنی میں زیادہ استعمال ہے اس کا۔ لیکن اس باب میں جو باب صاحب کتاب نے یہاں باندھا ہے، اس باب کے اندر سور کا دوسرا معنی مراد ہے، نہیں بچا ہوا پانی۔ سور کے پہلے معنی کے اعتبار سے انسان کا جھوٹا پاک ہے یا نہیں ہے، تو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مسلمان کا جھوٹا بالاتفاق پاک ہے، چاہے پانی ہو یا دودھ ہو یا کوئی اور حلال مشروب ہو، مسلمان کا جھوٹا بالاتفاق پاک ہے، مگر یہ کہ اسی وقت اگر کوئی مسلمان تازہ شراب پیا اور شراب کے قطرے اس کے منہ کے اندر اس کی بدبو اور اس کی نجاست موجود ہے، اب ایسی صورت میں اگر وہ پانی پیے گا تو ظاہر سی بات ہے شراب کے مس ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے یہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن عام حالات میں مسلمان کا جھوٹا یہ پاک ہے۔ البتہ کافر کے جھوٹے کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکروہ ہے، نجس ہے، کیا ہے، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ لیکن اس میں بھی جن حضرات نے کافر کے جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے تو وہ ایسا پاک قرار دیتے ہیں جیسے تھوک اور انسان کی ریٹ پاک ہوتی ہے، یعنی کراہت والی پاکی۔ چونکہ دلائل ایسے ہیں کہ ان دلائل کی بنیاد پر انہوں نے پاکی کا حکم تو دیا، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس کی پاکی اس قسم کی ہے۔ اب کوئی بھی انسان تھوک کو استعمال کرنا نہیں چاہے گا اور ناک کی رطوبت اور اس کی غلاظت کو کھانا نہیں چاہے گا، حالانکہ وہ پاک ہے۔ اگر دوران نماز ناک سے بہتا ہوا، یعنی جس کو جو ہے نخامہ وغیرہ کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا نجس نہیں ہوتا ہے، پاکی کا یہ مطلب ہے۔ لیکن ہر پاک چیز کھائی جائے یا پی جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ مٹی پاک ہے مگر کھائی نہیں جاتی ہے۔ تو کافر کے جھوٹے کے بارے میں اختلاف ہے، اور بعض لوگ پاک کہتے ہیں، بعض اس کو ناپاک کہتے ہیں، بعض مکروہ کہتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے احناف کے یہاں کہ پاک تو ہے، لیکن ایسا پاک ہے جیسا انسان کی ناک کی رطوبت پاک ہوتی ہے۔ چونکہ کافر نجس ہے حکمی اعتبار سے، کافر حکمی اعتبار سے نجس ہے، باطنی اعتبار سے نجس ہے، لیکن جو گوشت ہے نہ باطنی اعتبار سے نجس ہے، ناپاک ہے، لیکن گوشت کا حکم یہ جھوٹے کا حکم ہوتا ہے۔ گوشت اگر پاک ہے تو جھوٹا بھی پاک ہوگا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو کافر کا گوشت یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ کافر اگر ہاتھ دھو کر اپنا ہاتھ کسی برتن میں ڈال دے تو اس کے ہاتھ ڈالنے سے پانی خراب نہیں ہوگا، کہ ظاہری نجاست اس کے ہاتھ کے اوپر نہیں ہے۔ جو نجاست ہے جس کی بنیاد پر اسے نجس کہا گیا وہ اس کی باطنی کفر و شرک کے نجاست ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ بہرکیف صحیح قول یہی ہے احناف کا کہ کافر کا جھوٹا جو ہے یہ پاک تو ہے، مگر ایسا پاک ہے جس کو جیسے انسان کا نخامہ وغیرہ پاک ہوتا ہے۔ وہی نیٹ وغیرہ۔ ہاں، تو یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ، قرآن مجید کا بھی آپ جو آیت تلاوت فرماش کا ترجمہ کرنا۔ انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، جی، تو وہ قلبی نجاست کی بنیاد پر ان کو نجس قرار دیا گیا ہے۔ اور مسجد حرام اور نبوی مداخل میں۔ ہاں، اب اس کے بعد جو ہے مسجد حرام میں، حرم کے اندر داخل ہونے کی انہیں اجازت نہیں ہے۔
حالانکہ اس کے بعد مدینہ منورہ میں جو ہے ایک، اس سے پہلے ہم حدیثیں پڑھ چکے ہیں کہ لوگ آئے اور مسجد میں ان کے لیے خیمے لگائے گئے، وفد بنو ثقیف یا ثقیف. تو صحابہ نے اعتراض بھی کیا اس پر، یا رسول اللہ یہ تو مشرک نجس ہوتے ہیں. تو حضور نے فرمایا انما انجاس الناس علی انفسہم، لوگوں کی باطنی نجاستیں ان کے دل میں ہوتی ہیں، ظاہری جسم سے نجاست کا حکم نہیں لگایا جائے گا. بہرکیف تو یہ ہم نے ذکر کیا بنی آدم کے جوٹھا. تو نا وہ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، معافی چاہتا ہوں، تھوڑا مضمون سے ہٹ رہا سوال یہ، جب قرآن اور حدیث، قرآن بول رہا ہے یہ مشرک ہیں یا مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، تو مسجد حرام کا جو حکم ہے وہی حکم کیا مسجد نبوی کا ہے؟ اگر وہی حکم مسجد نبوی کا ہے تو پھر صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو مشرک ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، ان کو مسجد میں کیسا آنے کی اجازت دی گئی؟ پھر حدیث شریف اللہ کے نبی وہ سنا رہے ہیں، پھر قرآن مجید کی آیت ہے، تو اب دونوں میں تطبیق کیسے دیں گے؟ قرآن کی آیت کا محمل الگ ہے، حضور کے عمل کا تعلق الگ ہے. جی فتح مکہ کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ اب کوئی بھی مشرک حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، جی وہاں اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے. اب کعبے کو اللہ نے بتوں سے پاک کر دیا ہے اور یہ لوگ نجس ہیں، لہٰذا ان لوگوں کا داخلہ اب ممنوع ہے. جی ٹھیک ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ آئے تھے وہ بغرض اسلام حاضر ہوئے تھے، اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئے تھے، وہ وہاں پوجا پاٹ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. جی اس لیے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ٹھہرنے کا اہتمام فرمایا، ان کے لیے خیمہ لگانے کا حکم بھی دیا گیا. اس سے بتا جائے جسم کا نجس ہونا الگ ہے. اور صحابہ نے وہاں استدلال بھی کیا تو حضور نے فرمایا، اس کا معنی خود بیان کیا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نجاست ان کے دلوں میں ہے، وہ زمین کو ناپاک نہیں کر سکتا. اگر یہاں کوئی کافر بیٹھا تو کیا ہم نہیں بیٹھ سکتے اس کے بعد وہاں پہ؟ یقیناً بیٹھ سکتے ہیں. تو اگر ظاہری ناپاکی ہوتی تو پھر ہمارے لیے دھونا ضروری ہوتا اس کو. جی آج کے دور میں دیکھ لیجیے آپ، مسجدوں میں کام کرنے والے جو مزدور وغیرہ ہوتے ہیں عموماً مشرک ہوتے ہیں، وہ چلتے پھرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، تو ان کے چلنے پھرنے سے مسجد ناپاک نہیں ہوتی. جی تو وہ دلی ناپاکی کا حکم ہے. بہرکیف سور کا یہ معنی جو ہم نے ذکر کیا، سور کا معنی جھوٹا، اس باب میں یہ معنی مراد نہیں ہے. دوسرا معنی مراد ہے بقیہ، یعنی انسان کے بچے ہوئے پانی سے کیا دوسرا انسان وضو اور غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس سلسلے کو یہاں ذکر کیا جائے گا. اب مسئلہ سنیے، باب کا مسئلہ کیا ہے. مسلمان مرد یا عورت ایک پانی کو یکے بعد دیگرے وضو یا غسل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. مثلا مرد نے ایک پانی کو استعمال کیا، ایک برتن سے اس نے وضو کیا، یا ایک بکٹ سے وضو کیا یا غسل کیا. اس کے بعد کیا عورت اسی پانی سے وضو یا غسل کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رفع حدث کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل اور وضو کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے. یوں ہی عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو یا غسل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اسی مضمون کو اس باب کے تحت ذکر کیا جائے گا. تو اس میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ مرد کے لیے عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز نہیں، عورت کے لیے مرد کا بچا ہوا پانی استعمال کرنا جائز نہیں، سوائے اس صورت کے کہ مرد اور عورت دونوں نے ایک ساتھ برتن سے پانی لینا شروع کیا ہو. یہ قول منسوب ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. ان کے مذہب میں مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت یا عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو غسل نہیں کر سکتے. البتہ احناف کے یہاں اور مالکیہ کے یہاں اور شوافی کے یہاں اور جمہور فقہا کے یہاں یہ قول ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے مطلقاً وضو غسل کر سکتے ہیں،
نہ ناجائز ہے، نہ کسی قسم کی جو ہے اس میں برائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے یا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کرنے کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول مالکیہ کا، ایک قول حنابلہ کا ہے کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل نہیں کر سکتے سوائے اس صورت کے کہ دونوں نے ایک ساتھ استعمال شروع کیا ہو۔ دوسرا قول احناف، مالکیہ اور شوافع جمہور فقہا کا ہے کہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت وضو غسل کر سکتی ہے اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد وضو اور غسل کر سکتا ہے۔ اب جیسے کہ صاحب کتاب کا مزاج ہے کہ پہلے مد مقابل یعنی مخالف مذہب کے دلائل کو آپ بڑی فراخ دلی سے پیش فرماتے ہیں، تو آپ نے پہلے قول اول کے دلائل کو ذکر کیا ہے۔ قول اول کے دلائل کے طور پر امام طحاوی نے 4 روایتیں ذکر کی ہیں۔ کون سا قول؟ احمد بن حنبل کا قول، مرد اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے ایک دوسرے کے لیے وضو غسل کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس صورت کے کہ دونوں نے ایک ساتھ پانی لینا شروع کیا ہو۔ اس قول کی تائید میں امام احمد بن حنبل کی طرف سے صاحب کتاب نے 4 روایتیں ذکر کی ہیں۔ ایک عبداللہ بن سرجس، دوسری کسی اور صحابی سے ہے، سند کے اندر ان کا نام نہیں ہے، اور بقیہ 2 روایتیں حکم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخریج کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے امام طحاوی نے جو ہے عبداللہ بن سرجس ان کی روایت کو نقل کیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن یشرعان جمیعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، ولكن یشرعان جمیعا، لیکن اگر دونوں مرد عورت ایک ساتھ پانی لینا شروع کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں جائز ہے۔ یہ عبداللہ بن سرجس کی روایت ہے جس کو امام طحاوی نے حنابلہ کی تائید میں پیش کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب پہلے ہم اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس 3 روایتیں اور ان کو پڑھیں گے، پھر ان کا جواب امام طحاوی نے کیا دیا ہے اس جواب کی طرف توجہ کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، والمرأة بفضل الرجل، اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، ولكن یشرعان جمیعا، لیکن اس صورت میں استعمال جائز ہے کہ دونوں ایک ساتھ پانی کا استعمال شروع کریں۔ یہ حنابلہ کی تائید میں ایک روایت ہو گئی۔ دوسری روایت حدثنا احمد بن داود بن موسیٰ حدثنا مسدس حدثنا ابو عوانۃ عن داود بن عبد اللہ الاودی عن حمید بن عبد الرحمن قال لقیت من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی اس شخص سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، کما صحبہ ابو ہریرہ 4 سنین، جس طرح ابو ہریرہ حضور کی صحبت میں رہے۔ تو اسی طرح ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی جو حضور کی صحبت میں 4 سال رہا، یعنی اس نے حضور کی صحبت 4 سال اٹھائی۔ تو ان کا نام تو یہاں ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بتایا کہ وہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور ایسے صحابی ہیں جنہوں نے 4 سال تک حضور سے فیض حاصل کیا۔ ان سے روایت ہے، قالا، انہوں نے کہا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیا؟ فذکر مثلہ، اس کے بعد پھر وہ اوپر والی حدیث ذکر کی، یعنی ان یغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل۔ تو اسی حدیث کی ایک علیحدہ سند ہے۔ یہ 2 روایت ہو گئیں۔ تیسری روایت حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت ابا حاجب يحدث عن الحكم الغفاری۔ ابو حاجب کہتے ہیں کہ میں نے ابو حکم غفاری کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ حکم غفاری کے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یتوضأ الرجل بفضل المرأة او بسور المرأة۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے، یا او بسور المرأة، یا مرد
عورت کے جھوٹے پانی سے وضو کرے۔ لا یدری ابو حاجب ایہما قال، ابو حاجب جو راوی ہیں، صحابی سے روایت کرنے والے ہیں، ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ حکم غفاری نے بفضل المرأتی کہا یا بسور المرأتی کہا۔ اس کے قریب قریب دونوں بھی جملے یہاں پر انہوں نے ذکر کر دیے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل نہیں کر سکتے۔ تو اوپر کی جو روایت تھی، پہلی روایت عبداللہ بن سرج کی، اس میں غسل کا تذکرہ تھا، اس حدیث میں وضو کا تذکرہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ مرد عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ غسل کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گئیں 3 روایتیں، یعنی متن کے اعتبار سے 2 ہیں اور سند کے اعتبار سے 3۔ اب چوتھی روایت دیکھیے۔ حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا قیس بن الربیع عن عاصم بن سلیمان عن سوادة بن عاصم ابو حاجب عن الحکم الغفاری، یہ حکم غفاری کی دوسری روایت ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سور المرأتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جھوٹے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ہو گئیں 4 روایتیں۔ تو حنابلہ کی تائید میں جو حدیثیں آئیں، جو حدیث آئی، اس حدیث کی امام طحاوی کے پاس 4 سندیں تھیں 3 صحابیوں سے۔ ان تمام سندوں کو امام طحاوی نے یہاں پر ذکر کر دیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں خود امام طحاوی، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ، فقہا کی ایک جماعت نے ان احادیث پر عمل کیا ہے جو گزری۔ فَكَرِهُوا أَن يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، اور ان کے نزدیک مکروہ ہے کہ آدمی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے، او تتوضأ المرأة بفضل الرجل، یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ تو ان احادیث کے پیش نظر حنابلہ نے، اور ان کے علاوہ امام اوزاعی اور امام حسن بصری کا بھی یہی مذہب ہے غالباً، ان حضرات نے حدیث کے پیش نظر مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل یا وضو کرنے کو مکروہ قرار دیا، ناجائز قرار دیا۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، یہاں سے امام طحاوی نے مالکیہ، شوافی اور احناف ان کے مذہب کو بیان کیا۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، اور اس مسئلے میں دوسرے فقہا نے مخالفت کی ہے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، لا بأس بہذا کلہ، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل کرے اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَكَانَ مِمَّا احْتَجُّوا فِي ذَلِكَ، اب احناف، شوافی اور مالکیہ کی دلیلیں کیا ہیں، حدیثیں کیا ہیں جن سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے۔ اب امام طحاوی احناف، شوافی اور مالکیہ کے دلائل کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل حدیث ما حدثنا علی بن معبد، جن احادیث سے احناف نے، شوافی نے، مالکیہ نے استدلال کیا ہے، ان میں ایک حدیث وہ ہے جو ہم سے علی بن معبد نے بیان کی۔ قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن شعبۃ عن عاصم عن معاذۃ عن عائشۃ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، قالت، فرماتی ہیں، کنت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغتسل من اناء واحد، میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایک مرد کا بچا ہوئے پانی سے عورت بھی غسل کر سکتی ہے، عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد بھی غسل کر سکتا ہے۔ دوسری حدیث حدثنا ابن خزیمۃ قال حدثنا حجاج بن المنہال قال حدثنا حماد عن عاصم فذکر باسنادہ مثلہ، پھر اس کے بعد اپنی سند سے انہوں نے جو ہے یہی متن روایت کیا۔ تو گویا اوپر والی حدیث کی دوسری سند ہو گئی۔ آگے دیکھیے، حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو الحارثی قال حدثنا ابو عبد الرحمن بن المقری قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني
ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ مثلہ، یہ اس کی تیسری سند ہو گئی۔ آگے دیکھیے حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن هشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ مثلہ، یہ اس کی چوتھی سند غالباً، اور ایک سند ہے نیچے۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی بکر بن حفص عن عروہ عن عائشہ مثلہ، یہ اس کی اور ایک سند ہوگی۔ آگے دیکھیے حدثنا علی بن معبد قال حدثنا یعلا بن عبید عن حریث عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ مثلہ، اس کی یہ سند۔ حدثنا نصر بن مرزوق حدثنا الخصیب بن ناصح قال حدثنا وہیب بن خالد عن منصور بن عبد الرحمن عن امی عن عائشہ مثلہ، یہ ایک سند ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا الوہبی قال حدثنا شیبان عن یحیی بن ابی کثیر قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن عن زینب بنت ام سلمۃ عن ام سلمۃ قالت کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ پہلی جو روایت تھی، حدیث تھی، حضرت عائشہ سے مروی تھی، اس کی 5-6 سندیں امام طحاوی ذکر کرے۔ اس کے بعد یہ دوسری حدیث ہے حضرت ام سلمہ کی، اس کی ایک حدیث سند تو یہاں ذکر ہو گئی۔ آگے دیکھیے حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابراہیم بن بشار قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن جابر بن زید عن ابن عباس قال اخبرتنی میمونۃ، یہ حضرت میمونہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں انہا کانت تغتسل ہی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، کہ وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 روایتیں ہو گئیں، حضرت عائشہ کی ایک حدیث، حضرت ام سلمہ کی دوسری حدیث، حضرت میمونہ کی تیسری حدیث۔ تو یہ 3 حدیثیں مختلف روایتوں سے یہاں تک امام طحاوی ذکر کر دیے۔ اب ایک حدیث اور دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ کی اور ایک حدیث ہے۔ حدثنا فہد قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیسۃ عن الحکم بن عتیبۃ عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ سے مروی کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ آگے اور ایک حدیث ہے، اسی حدیث کی دوسری سند۔ حدثنا یزید بن سنان حدثنا یزید بن سنان البصری قال حدثنا ابو عامر الاقدی قال حدثنا رباح بن ابی معروف عن عطاء عن عائشہ مثلہ، حضرت عائشہ کی دوسری سند، روایت عائشہ کی دوسری سند۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا عبد اللہ بن مبارک قال حدثنا سعید بن یزید قال سمعت عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج کیا یقول، وہ کہتے ہیں حدثنی ناعم مولا ام سلمۃ عن ام سلمۃ قالت، یہ حضرت ام سلمہ کی روایت آ گئی۔ تو ام سلمہ کی ایک روایت تو گزشتہ متن کے ساتھ گزری، اس کا متن بھی الگ تھا، اور اس روایت کا متن بھی الگ ہے۔ حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے من مرکن واحد، ایک لگن سے، یعنی لگن میں پانی ہوتا اسی لگن سے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے۔ نفیض علی ایدینا، پہلے ہم پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالتے تھے، حتی ننقیہا، یہاں تک کہ ان کو صاف کر لیا کرتے تھے، ثم نفیض علینا الماء، اس کے بعد ہم جو ہیں اپنے باقی حصے پر پانی ڈالا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہو گئی حضرت ام سلمہ کی۔ ام سلمہ کی اس حدیث کی اور ایک سند ہے جس کو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبۃ، تحویل سند، وحدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن عبید اللہ بن جبر عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل،
انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے یغتسل ہوا والمرأۃ من نسائہ، حضور اور حضور کی ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک زوجہ مطہرہ غسل فرمایا کرتے تھے من الاناء الواحد، ایک ہی برتن سے۔ یہ تمام احادیث امام طحاوی نے احناف، شوافی اور مالکیہ کی تائید میں یہاں تک پیش کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان تمام حدیثوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ ان ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اور ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک ام المومنین ایک برتن سے کبھی وضو کیا کرتے تھے، کبھی غسل کیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا اور یہ ثابت ہوا کہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت وضو کر سکتی ہے، اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد بھی وضو اور غسل کر سکتا ہے، یہ ثابت ہوا۔ لیکن ایک اعتراض یہاں واقع ہو سکتا ہے، ہم میں اور حنابلہ میں اختلاف کس بات پر ہے؟ اختلاف کی بنیاد کیا ہے؟ اختلاف کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ایک برتن سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے، یعنی ابھی عورت نے پانی استعمال کیا، اس کے بعد مرد استعمال کرے، تو یکے بعد ایک کے بعد ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی کو وضو اور غسل کے لیے استعمال کرے، اس میں اختلاف ہے۔ ایک برتن سے وضو غسل کرنے میں اختلاف نہیں ہے، چونکہ اوپر مذہب بیان کر دیا گیا، حنابلہ کا مذہب یہ بیان کیا گیا تھا کہ مرد اور عورت دونوں اگر ایک ساتھ پانی لیں تو ایک دوسرے کے بقیہ پانی سے وضو غسل کرنا جائز ہے۔ اور آپ نے جو حدیثیں احناف، شوافی اور مالکیہ کی تائید میں پیش کی ہیں، ان تمام حدیثوں سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اور کوئی زوجہ مطہرہ ایک برتن سے وضو غسل کیا کرتے تھے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوا کہ دونوں ایک ساتھ شروع کرتے تھے یا یکے بعد دیگرے شروع کرتے تھے۔ یہ ان حدیثوں سے ثابت نہیں ہوا، ان سے صرف اتنا ثابت ہوا کہ حضور اور ام المومنین ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے یا وضو کرتے تھے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ ایک ساتھ کرتے تھے یا ایک کے بعد ایک کرتے تھے، جبکہ اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ یکے بعد دیگرے کریں۔ چونکہ ایک ساتھ اگر وضو غسل کرتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس بھی وہ چیز ناجائز نہیں ہے، جیسے کہ ان کا مذہب شروع میں بیان کیا گیا تھا۔ اس کو امام ابو جعفر طحاوی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال ابو جعفر، امام طحاوی نے فرمایا فلم یکن فی ھذا عندنا حجۃ علی ما یقول اہل المقالۃ الاولی، فلم یکن فی ھذا، ان حدیثوں میں ہمارے نزدیک حجۃ، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو پہلی بات والوں کے خلاف قائم کی جا سکے۔ ان کا مذہب کیا تھا؟ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل نہیں کر سکتا، لیکن اگر دونوں نے ایک ساتھ غسل وضو شروع کیا ہے تو کر سکتے ہیں۔ تو ان حدیثوں میں قول اول کی مخالفت اور ان کے خلاف دلیل قائم کرنے پر کوئی حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حدیثیں ابھی یہاں ذکر کی گئیں احناف کی تائید میں، شوافی کی تائید میں اور مالکیہ کی تائید میں، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ لِأَنَّهُ، اس سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ایک برتن سے دونوں نے وضو غسل کیا، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ایک ساتھ کیا کہ الگ الگ کیا۔ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ كَانَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعًا، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ حضور اور ام المومنین ایک ساتھ غسل کرتے ہوں یا وضو کرتے ہوں۔ وَإِنَّمَا التَّنَازُعُ بَيْنَ النَّاسِ، فقہا کے درمیان جو اختلاف ہے وہ کب ہے؟ اذا ابتدا احدہما، یہ اختلاف جب ہے جبکہ ان دونوں میں سے ایک قبل الآخری دوسرے سے پہلے شروع کرے۔ فنظرنا فی ذلک، تو ہم نے غور کیا اس بات میں کہ ایسے دلائل ہمیں پیش کرنا چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ ایک نے دوسرے سے پہلے شروع کیا، دوسرے نے پہلے کے بعد شروع کیا پانی لینا۔ تو جب ہم نے اس مسئلے پر غور کیا اور ایسے دلائل کو تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں مرفوع حدیثیں مل گئیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ یکے بعد دیگرے استعمال کرنے کے باوجود یہ عمل حضور اور ازواج مطہرات سے ثابت ہے۔ فنظرنا فی ذلک، اسی کو امام طحاوی کہتے ہیں، تو ہم نے غور کیا۔ فاذا علی بن معبد قد حدثنا، تو علی بن معبد نے ہم سے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ ان سے عبد الوہاب نے، ان سے اسامہ بن زید نے، ان سے سالم نے، اور سالم سے ام صبیہ جوہنیہ نے، ام صبیہ جوہنیہ ایک خاتون ہے، قال وزعم انہا قد ادرکت و بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام صبیہ جوہنیہ سے مروی ہے، قال وزعم، کہ انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے، یعنی ام صبیہ جوہنیہ سے نقل کیا ہے، یہ سالم کا خیال یہ ہے کہ یہ جو ام صبیہ ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ایسی خاتون ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ یہ صحابیہ ہو گئیں۔ تو حضرت سالم کا یہ خیال ہے کہ یہ ایسی عورت ہیں۔ قال وزعم، راوی کہتے ہیں وزعم، اور انہوں نے خیال کیا، کس نے؟ سالم نے، کیا؟ انہا قد ادرکت و بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور کو پایا اور حضور سے بیعت بھی کی ہے، تو گویا کہ یہ صحابیہ ہو گئیں۔ ان سے روایت ہے، قالت اختلفت یدی و ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضوء من اناء واحد، ان سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میرا ہاتھ، اختلفت یدی میرا ہاتھ، و ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کا ہاتھ، فی الوضوء وضو کرنے کے دوران، من اناء واحد ایک برتن میں یکے بعد دیگرے پڑ رہا تھا۔ اختلاف افتعال کے بعد سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا یکے بعد دیگر، یعنی ایک کے بعد ایک آنا، جیسے جعل اللیل والنہار خلفہ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم دن اور رات کو خلفہ کے طور پر لائیں، مطلب ایک کے بعد ایک لائیں، پہلے دن اس کے بعد رات، رات اس کے بعد دن، دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، اسی کو اختلاف کہتے ہیں کہ جو چیزیں الگ الگ ہوں۔ تو اس حدیث سے صاف واضح ہو گیا کہ فرماتی ہیں کہ میرا ہاتھ اور حضور کا ہاتھ وضو کرتے وقت برتن میں یکے بعد دیگرے پڑ رہا تھا۔ تو اس حدیث سے واضح ہوا کہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو جائز ہے، عورت کے بچے ہوئے پانی سے بھی وضو جائز ہے۔ اور اس میں امام طحاوی فرماتے ہیں وفی ھذا دلیل، اور اس حدیث میں اس بات پر دلیل ہے، نہیں ایک سند اور ہے، اس کے اوپر رہ گئی۔ حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامة عن سالم بن النعمان عن ام صبیۃ الجوہنیہ مثلہ، اس سند کے ساتھ بھی ام صبیہ والی روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ ففی ھذا، اس حدیث میں دلیل ہے اس بات پر، علی ان احدہما، کہ حضور اور ام صبیہ میں سے ہر ایک، ان دونوں نے ایک برتن سے وضو کیا، اور فرماتی ہیں اختلفت یدی و ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضوء من اناء واحد، اور ایک ہی برتن میں ایک ساتھ وضو کرتے وقت میرا ہاتھ کبھی پہلے، کبھی حضور کا ہاتھ پہلے، کبھی میرا ہاتھ بعد میں، کبھی حضور کا ہاتھ پہلے آتا تھا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ھذا دلیل وفی ھذا دلیل، اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی، علی ان احدہما قد کان یاخذ من الماء، کہ ان میں سے ایک پہلے پانی کو لیتا تھا، بعد صاحبہ، دوسرے ساتھی کے بعد۔ تو کیا ہمارا مذہب ثابت ہوا کہ ہم نے یہی کہا تھا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل کر سکتا ہے، چاہے ایک ساتھ وضو غسل کریں یا الگ الگ کریں، دونوں صورتوں میں جائز ہے، وہ اس سے ثابت ہو گیا۔ وضو اور غسل۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا محمد بن المنہال قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا ابان بن سمعۃ عن اکرمۃ عن عائشہ قالت، حضرت عائشہ کی روایت، یہ بھی صریح روایت ہے، قالت کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، یبدأ قبلی، اور حضور کا ہاتھ مجھ سے پہلے برتن میں جاتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت عائشہ حضور کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ ففی ھذا دلیل، تو اس حدیث میں بھی اس بات پر دلیل ہے، علی ان سور الرجل جائز للمرأۃ التطہیر بہ، کہ مرد کے بچے ہوئے پانی کا استعمال عورت کے لیے جائز ہے، کس لیے؟ التطہیر بہ، اس
کے ذریعے پاکی حاصل کی جائے، یعنی وضو اور غسل کرنے کے لیے۔ اور ایک حدیث ہمارے مذہب کی تائید میں، حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدس قال حدثنا حماد بن زید عن افلح ابن حمید عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جو ہے غسل کرتے تھے۔ کیسے؟ تختلف، یہ الفاظ قابل توجہ ہیں، تختلف فیہ ایدینا من الجنابتی، اور یہ غسل جو تھا حالت جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے تھا۔ اور کیسے کرتے تھے؟ تختلف فیہ ایدینا، برتن میں ہمارے ہاتھ یکے بعد دیگرے جاتے تھے۔ اور یہ غسل کیسا تھا؟ من الجنابتی، گویا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے موقع پر ایک ہی برتن کا استعمال کرتے تھے اور اس میں ہمارے ہاتھ یکے بعد دیگرے پڑتے تھے۔ تو ثابت ہوا کہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت کے لیے غسل جنابت کرنا جائز ہے، اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کے لیے غسل کرنے کی اجازت ہے۔ اور ایک حدیث اسی مذہب کی تائید میں، حدثنا ربیع الجیزی حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح تهويل سند وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أفلح فذكر مثله بإسنادي، اسی حدیث کی، حضرت عائشہ والی حدیث کی دوسری سند ہے۔ حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت، حضرت عائشہ سے مروی ہے، كنت أنازع، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کنت انازع، میں ورسول اللہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منازعات فرمایا کرتے تھے، کس میں؟ الغسل، غسل کرتے وقت، من اناء واحد من الجنابتی، من اناء واحد من الجنابتی، غسل جنابت کے موقع پر ایک برتن کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ میں چاہتی تھی پہلے میں اپنا ہاتھ برتن میں ڈالوں، میں پانی لوں، حضور کوشش کرتے تھے کہ حضور پہلے برتن میں سے پانی لیں، تو میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کے موقع پر ایک ہی برتن میں اپنے درمیان منازعات کرتے تھے۔ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ پہلے میں پانی لوں، اور حضور کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ پہلے میں پانی لوں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ ایک کا ہاتھ پہلے جاتا تھا، دوسرے کا ہاتھ بعد میں جاتا تھا، تو یہ کے بعد دیگرے ہاتھ پڑتے تھے، اور حضور اور حضرت عائشہ نے اس قسم کا غسل کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے ایک دوسرے کے وضو غسل کی اجازت ہے۔ اور ایک حدیث، حدثنا سلیمان بن شعیب الکیسانی قال حدثنا الخصیب قال حدثنا حمام عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ سے مروی، انہا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغتسلان من اناء واحد، حضرت عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی زبیر سے، حضرت زبیر حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، کیا کہ وہ یعنی حضرت عائشہ والنبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغتسلان من اناء واحد، ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، یغترف قبلہا و تغترف قبلہ، حضور حضرت عائشہ سے پہلے پانی لیتے تھے، و تغترف قبلہ، اور کبھی حضرت عائشہ حضور سے پہلے پانی لے لیا کرتی تھی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ یکے بعد دیگرے پانی لینے کے باوجود جو ہے بقیہ پانی سے وضو غسل کی اجازت ہے۔ اسی حدیث بلکہ اور ایک حدیث اسی مضمون کی تائید میں، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن مبارک ابن فضالۃ عن امی عن معاذۃ عن عائشہ، حضرت عائشہ سے مروی، قالت، انہوں نے فرمایا، کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، من اناء واحد، ایک ہی برتن سے، فاقول، تو میں کہتی تھی حضور سے، اب قیلی یا رسول اللہ میرے لیے پانی چھوڑ دیجئے، میرے لیے پانی چھوڑ دیجئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے، گویا پہلے حضور جو ہے استعمال کرتے تھے، حضور پانی لیتے تھے، بعد میں حضرت عائشہ لیتی تھی۔ اسی مضمون کی اور ایک حدیث، بلکہ اسی حدیث کی ایک سند ہے حضرت عائشہ کی روایت کی، حدثنا محمد بن العباس
بن محمد بن العباس الربيع ربيع اللؤلؤي قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا المبارك فذكر باسناده مثله، اسی کی دوسری سند. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي عن معاذة عن عائشة مثله، یہ تیسری سند ہو گئی اسی حدیث کی. حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن سماک عن اکرمۃ عن ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، ان بعض ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اغتسلت من جنابۃ. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کوئی ایک خاتون غسل جنابت فرما رہی تھیں. اغتسلت من جنابت، کسی ایک زوجہ مطہرہ نے غسل جنابت کیا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ جو ہے اسی پانی سے، جو بچا ہوا پانی تھا زوجہ مطہرہ کا، اسی پانی سے آپ جو ہے وضو فرمانے لگے. فقالت لہ، تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے اس پانی سے غسل جنابت کیا ہے اور یہ غسل جنابت کا بچا ہوا پانی ہے. تو اس کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا ان الماء لا ينجسه شيء، پانی کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی. یہ تقریباً امام طحاوی نے 12 روایتیں یہاں ذکر کی ہیں مختلف سندوں کے ساتھ. روایت کے اعتبار سے 12 حدیثیں ہیں، سندوں کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو 12 روایتوں کو مختلف سندوں کے ساتھ بیان کیا یہاں تک. ان تمام روایات سے یہ ثابت ہوا کہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت کا وضو کرنا یا غسل کرنا، اور عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کا وضو کرنا یا غسل کرنا، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں. دیکھیے امام طحاوی کی عبارت کو دیکھ لیجئے. فقد روینا، فی ہذہ الآثار، ہم نے ان حدیثوں میں، فقد روینا ہم نے یہاں پر جو فی ہذہ آثار، یہ جو روایتیں ہم نے یہاں ذکر کی، اس میں کیا ثابت ہوا؟ تطہر کل واحد من الرجل والمرأة بسور صاحبہ. جو روایتیں ہم نے یہاں 12 روایتیں مختلف سندوں کے ساتھ یہاں ذکر کی ہیں، ان روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں سے ہر ایک کی پاکی حاصل ہو جاتی ہے دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے. ان تمام روایتوں سے یہ بات ثابت ہوئی. فزاد ذالک ما روینا فی اول ھذا الباب، تو یہ روایتیں ان روایتوں کے متضاد ہو گئیں جو ہم نے باب کے شروع میں ذکر کی تھیں، یعنی حنابلہ کے مذہب کی تائید میں. اس میں کیا تھا؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن یشرعان جمیعا. اس قسم کی حدیثیں تھیں. تو ان کا مضمون کیا تھا؟ کہ حضور نے منع کیا ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کریں. تو باب کے آغاز میں جو حدیثیں بیان کی تھی ان کا حکم کیا تھا؟ کہ مرد عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل وضو نہیں کر سکتے. اور یہ 12 روایتیں مختلف سندوں کے ساتھ جو ہم ذکر کیے احناف کی تائید میں، تو ان کا حکم کیا ہے؟ کہ مرد عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل کر سکتے ہیں. تو دونوں قسم کی حدیثیں متضاد ہو گئیں، دونوں کو حکم الگ الگ ہو گئے. تو فرماتے ہیں فزاد ذالک، تو ہماری یہ حدیثیں، یہ 12 حدیثیں متضاد ہو گئیں ان حدیثوں کے، ما روینا فی اول ھذا الکتاب، جو ہم ھذا الباب، باب کے شروع میں جو حدیثیں بیان کی تھیں ان کے مخالف ہو گئیں. فوجب النظر ہا ہونا، تو جب 2 قسم کی حدیثیں آپ کے سامنے ہیں، ایک جگہ فرمایا گیا کہ بچے ہوئے پانی سے وضو غسل نہیں کر سکتے، دوسری حدیثیں کہتی ہیں کر سکتے ہیں بلکہ عمل ثابت ہے، تو پھر اب نظر واجب ہوئی، نظر غور و فکر کرنا ضروری ہوا. فوجب النظر ہا ہونا، تو یہاں غور و فکر کرنا ضروری ہے. لنستخرج به من المعنین متضادین معنی صحیحا، تاکہ ہم ان متضاد معنوں میں سے ایک ایسا صحیح اور جامع معنی
نکالیں جس کے ذریعے دونوں حدیثوں کے معنی درست ہو جائیں، یعنی ان متضاد معنی میں سے ہم صحیح معنی نکالیں، ایسا معنی نکالیں کہ جس سے دونوں حدیثوں کے معنی اپنا اپنے درست ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں نظر یہ، اب یہاں سے نظر شروع ہو رہی ہے، فوجدنا الاصل المتفق علیہ، ہم نے ایک ایسا مسئلہ پایا جو متفق علیہ ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں، تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں۔ کون سا مسئلہ ہے؟ ان الرجل والمرأة اذا اخذا بأیدیہما الماء معا من اناء واحد، کہ جب مرد اور عورت ایک ساتھ اپنے ہاتھ ایک برتن میں پانی کے اندر ڈالیں، جب مرد عورت اپنے ہاتھ ایک ساتھ برتن میں ڈالیں پانی کے اندر، تو ان ذالک لا ينجس الماء، تو یہ چیز اس برتن کے پانی کو ناپاک نہیں کرتی ہے، ناپاک نہیں کرتی۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، کیونکہ حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ مرد عورت ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل نہیں کر سکتے، لیکن اگر دونوں نے ایک ساتھ شروع کیا ہو تو کر سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، ہمارے نزدیک تو ایک ساتھ کرو آگے پیچھے کرو، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ مرد عورت ایک ساتھ اگر اپنے ہاتھ برتن کے اندر ڈالیں تو ایسی صورت میں کسی کے نزدیک بھی پانی نجس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہو گیا۔ اب ایک دوسرا قاعدہ دیکھیے، وَرَأَيْنَا النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا إِذَا وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ أَوْ مَعَ التَّوَضُّئِ مِنْهُ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے تمام نجاستوں کے بارے میں یہ معلوم کر لیا ہے، اور یہ علم ہے اور یہ مسلم ہے کہ جب نجاست پانی میں گر جائے، قبل ان يتوضأ منه، پانی سے وضو کرنے سے پہلے گرے، یعنی وضو کرنے سے پہلے اگر پانی میں نجاست گرے، او مع التوضی منہ، یا اس پانی سے وضو کرتے وقت اس میں نجاست گرے، تو دونوں وقت گرنے کا حکم برابر ہے۔ یعنی وضو کرنے سے پہلے پانی میں نجاست گری جب بھی پانی نجس ہوگا، وضو کرنے کے بعد پانی میں نجاست گری جب بھی پانی نجس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو حالتیں، یعنی نجاست کی ہر حالت برابر ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے نجاست گری جب بھی پانی نجس ہو جائے گا، وضو کرتے وقت نجاست گری جب بھی پانی نجس ہو جائے گا۔ تو ان دو حالتوں کا حکم برابر ہے۔ تو جب دو حالتوں کا حکم برابر ہے تو تیسری حالت کا بھی حکم برابر ہونا چاہیے۔ تیسری حالت کون سی ہے؟ کہ مرد عورت یکے بعد دیگرے وضو کریں، تو جب بھی پانی جو ہے پانی کا وہی حکم ہونا چاہیے۔ اگر نجاست گری ہے تو ہر حال میں نجس، اور نجاست نہیں گری ہے تو ہر حال میں پاک ہونا چاہیے۔ دیکھیے، وَرَأَيْنَا النَّجَاسَاتِ كُلَّهَا، اور ہم نے تمام نجاستوں پہ غور کیا، تو ہم نے دیکھا کہ نجاست اذا وقعت فی الماء قبل ان یتوضا منہ، پانی میں وضو کرنے سے پہلے پڑے، او مع التوضی منہ، یا وضو کرتے وقت پڑے، ان حکم ذلک سوا، اس کا حکم برابر ہے۔ فلما کان کذلک، جب ان دو صورتوں کا حکم برابر ہے، وکان وضوء کل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبہ، اور ہر ایک مرد عورت میں سے ہر ایک کا وضو دوسرے کے ساتھ، یہ عمل لا ينجس الماء علیہ، اس پانی کو نجس نہیں بناتا ہے۔ یعنی مرد اور عورت اگر ایک ساتھ ایک پانی سے وضو کریں یا غسل کریں تو ان کا یہ عمل پانی کو نجس نہیں بناتا ہے۔ تو کانا وضوءہ بعدہ من سورہ، تو ایک کے بعد دوسرے کا وضو اس کے بقیہ پانی سے یہ بھی پانی کو نجس نہیں بنائے گا۔ فی النظر ایضا کذالک، اور عقل میں یہی چیز ثابت ہے۔ فثبت بہذا، تو اس سے ثابت ہو گیا ما ذهب الیہ الفریق الاخر، کہ جس مسلک کی طرف دوسرا فریق گیا ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، ابو یوسف محمد بن حسن، تو ان کا جو مذہب ہے وہی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ فثبت بہذا ما ذهب الیہ الفریق الاخر، تو اس تفصیل سے ان حضرات کا مذہب ثابت ہو گیا جو فریق آخر ہیں، یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن رحمہم اللہ، اور ان کے علاوہ شوافع اور مالکیہ، ان کا بھی یہی مذہب۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد اور عورت کو وضو غسل دونوں چیزیں جائز ہیں، اور اس سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں
کچھ روایتیں وہ ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل کی اجازت نہیں ہے، اور یہ حنابلہ کی مؤید روایتیں ہیں، اور شوافی، احناف اور مالکیہ کی روایتیں جو 12 حدیثیں یہاں مختلف سندوں کے ساتھ ذکر کی، ان کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دونوں حدیثوں کا معنی الگ الگ ہے، تو ہم نے ایک ایسا معنی بیان کیا، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے حدیثوں کا تعارض یہ دور ہو جائے، اور یہ کہا کہ جو ہے ایک اصل تلاش کی کہ جب جو ہے پانی کے اندر نجاست وضو کرنے سے پہلے گری ہو یا وضو کرتے وقت گری ہو، دونوں صورتوں میں پانی نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر مرد عورت دونوں ایک ساتھ وضو کر رہے ہیں پانی سے، تو صرف شک ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے کوئی گندی چیز اس میں گرا دی ہو، اور شک کی بنیاد پر چیز کی اصلیت یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو شک ہے کہ میرا وضو ٹوٹا ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، شک سے یقین زائل نہیں ہوتا ہے۔ آپ کا یقین ہے مٹی پاک ہے، یقیناً مٹی پاک ہے، پانی طاہر ہے، طہور ہے، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اس کا ہمیں یقین ہے۔ نجاست گرنے کا شک ہے، تو شک سے پانی کا جو یقین تھا، اس کی کیفیت تھی طہارت حاصل ہوتی ہے اس سے، یہ اصلیت شک کی بنیاد پر ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ ان حدیثوں کو یا تو مکروہ تنزیہی پر محمول کیا جائے کہ کراہت تنزیہی ہے۔ اب یہ سوال ہوگا کہ اگر کراہت تنزیہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا؟ یہ تو مکروہ عمل ہے، تو نبی تو مکروہ عمل نہیں کر سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم جواز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے افعال مروی ہیں، جیسے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، یہ مکروہ ہے، ناجائز ہے، لیکن ترمذی شریف کی حدیث ہے اتا صباطۃ قوم فبالا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر جو ہے کھڑے ہو کر طہارت فرمائی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا، بلکہ تعلیم امت کے لیے۔ اگر مثلاً کسی کے بدن میں ران کے آس پاس کوئی زخم ہو اور وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہو، بیٹھ کے طہارت نہیں لے سکتا ہو، اب ظاہر سی بات ہے اگر حضور یہ عمل نہ کرتے اور وہ یہ عمل کرتا، اسے یہ رخصت نہیں ملتی تھی۔ حضور کے عمل کرنے کی بنیاد پر امتی کو یہ رخصت ملی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے امور جو صادر ہوئے ہیں، وہ قصداً صادر ہوئے ہیں تعلیم امت کے لیے، تاکہ امت کو رخصت کا یہ طریقہ بھی تعلیم کر دیا جائے۔ اس لیے گزشتہ باب کی حدیثوں کو ہم مکروہ تنزیہی پر محمول کریں گے، اور ہمارا عمل جو ہے یہ بعد کی حدیثوں پر ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو ہے التسمیہ علی الوضو، یہ باب کا آغاز کیا جائے گا، اس کو آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔